السلام علیکم ناظرین، پروگرام ویژن بائی راجہ عاطف ذوالفقار کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ عید کی تعطیلات کا آغاز ہو گیا ہے، لیکن پارلیمنٹ اور چیف جسٹس بنا کوئی چھٹی کیے ایک دوسرے کے خلاف جنگ جاری رکھے ہوئے ہیں، اور آج بھی دونوں فریقوں نے ایک دوسرے کے خلاف ایک بڑا گولہ داغا ہے۔ اس کے ساتھ ہی حکومت نے پاس دے دیا ہے اب سینئر موسٹ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو، اور پھر جناب معاملات پہنچ گئے ہیں ڈو اور ڈائی پر، اور ہم خیال بینچ کے درمیان بھی کچھ تقسیم پیدا ہو گئی ہے۔ یہ کیا معاملات ہیں، ان پر آج کے پروگرام میں ہم آپ سے بات کریں گے، مگر اس سے پہلے کہ اپنے پروگرام کو آگے بڑھائیں، آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن بھی دبا دیجئے تاکہ جو ہی ہمارا کوئی نیا پروگرام اپلوڈ ہوتا ہے تو اس کا نوٹیفیکیشن فوری طور پر آپ کو موصول ہو سکے۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں ناظرین۔ سب سے پہلے دنیا کے مختلف ممالک میں آج عید منائی جا رہی ہے، جس میں یورپ بھی ہے، جس میں عرب کنٹریز بھی ہیں، مڈل ایسٹ بھی ہے۔ وہاں پر جو لوگ پاکستانی ہیں، جو مسلمان ہیں، ان کو ہماری طرف سے عید مبارک، اور جو پاکستان کے اندر رہنے والے ہیں ان کو ہماری طرف سے چاند مبارک، اور یعنی کہ چاند رات مبارک۔ بات کرتے ہیں جناب آج کے موضوعات کی طرف۔ ان پر آنے سے پہلے ذرا دو تین بڑی دلچسپ قسم کی سٹوریز آپ کے ساتھ شیئر کر لیتے ہیں۔ ایک سٹوری تو یہ ہے کہ جناب پاکستان مسلم لیگ کاف کا ایک اجلاس ہوا ہے چودھری شجاعت حسین کی زیر صدارت، اس میں سابق گورنر پنجاب چودھری سرور بھی شریک ہوئے ہیں، وفاقی وزیر طارق بشیر چیمہ بھی تھے، وفاقی وزیر چودھری صالح حسین بھی ہیں، چودھری شافع بھی تھے۔ ان تمام یہ لوگ شریک تھے، اور ان کے ساتھ ان کی جو اپنی پارٹی کی مجلس عاملہ کے لوگ تھے وہ اس میں شریک تھے۔ اس میں جو موجودہ ملک میں سیاسی بحران ہے اس پر تشویش کا اظہار کیا گیا، اور چودھری شجاعت حسین جو کاف لیگ کے سربراہ ہیں انہوں نے کہا کہ اداروں کے اندر تقسیم در تقسیم ہوتی چلی جا رہی ہے، جو کہ درست بات نہیں ہے۔ آگے بڑھتے ہیں دوسری خبر کی طرف۔ دوسری خبر یہ ہے کہ جناب پی ٹی آئی کے ٹکٹوں پر پھڈے شروع ہو گئے ہیں۔ پہلے بھی ہم نے آپ کو کل بتایا تھا کہ جناب ایک تو شرک پوری صاحب کے ساتھ بڑی زیادتی کی پی ٹی آئی نے، انہوں نے پوری پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ بے وفائی کی، دغا کیا، لیکن انہوں نے جو پی ٹی آئی کا دامن تھاما، اور وہ عمران خان صاحب بھی ان کو بڑا بٹھا کے اپنے ساتھ پریس کانفرنسیں کرتے تھے۔ لیکن اب شرک پوری صاحب جو ہیں وہ بیچارے گھبرائے ہوئے پھر رہے ہیں، کیونکہ ان کو پی ٹی آئی نے ٹکٹ نہیں دیا۔ مسلم لیگ نون سے ٹکٹ لینے جو کہ تو وہ پہلے بھی نہیں رہے تھے، تو جہاں پر وہ پریشان ہے اس کے ساتھ شہباز گل بھی پریشان ہے۔ اب شہباز گل کیوں پریشان ہے، اس لیے کہ ان کو بھی ٹکٹ نہیں ملا۔ ان کو ٹکٹ کیوں نہیں ملا؟ سیدھی سی بات ہے بھائی، وہ ایک آڈیو ریلیز ہو گئی تھی جس میں کہا گیا تھا کہ جی ٹکٹ کی ریکویسٹ کرنے کے لیے جس بندے نے عمران خان صاحب سے ملنا ہے وہ اس کو 1 کروڑ یا اس سے زیادہ ایڈوانس میں دینا پڑے گا پارٹی فنڈ کے لیے، وہ نام استعمال ہوتا ہے۔ تو وہ لوگ جو ملے تھے وہ پھر انہوں نے مل لیا، اور یہ تو ان ملاقات کی فیس تھی، یعنی کہ آپ نے ملنا ہے تو اس کی فیس تھی۔ اس کے بعد تو پھر آگے جو پارٹی فنڈ میں زیادہ سے زیادہ دے گا تو ٹکٹ اس کو ملنا تھا۔ تو بس یہی لگتا ہے کہ وہی میرٹ چلا ہے، اور شہباز گل صاحب پھر نہیں دے سکتے ہوں گے پہلے ملاقات کے لیے 1 کروڑ، یعنی کہ ویسے تو ملتے رہتے ہیں عمران خان صاحب سے، لیکن پارٹی ٹکٹوں کے لیے بطور امیدوار ملاقات کے لیے وہ 1 کروڑ یا اس سے زائد رقم شاید نہیں دے پائے ہوں گے۔ ٹھیک ہے، اندازے کہ غریب دے بال نال ٹھیک کام نہیں ہوتا اس ملک کی، لیکن اس ملک میں تو ہوتا یہ نہیں ہوتا۔ لیکن پاکستان تحریک انصاف میں کچھ اسی طرح سے ہی ہو رہا ہے، کیونکہ انہوں نے جو ایک کرائٹیریا مقرر کیا وہ ان کے ماضی کے تمام تر جتنے دعوے تھے، جتنے صاف چلی شفاف چلی، اور جناب ہم نوجوانوں کو آگے لے کر آئیں گے اور میرٹ پہ کریں گے، یہ وہ پیاز میرٹ۔ عمران خان کے سب سے زیادہ قریب وہ ہوتا ہے جس کے پاس سب سے زیادہ دولت ہوتی ہے، اور عمران خان صاحب اس سے ملتے ہیں جو ملاقات کی فیس ادا کرتا ہے، اور عمران خان صاحب اس کو پارٹی کی ٹکٹ دیتے ہیں جو وہ پارٹی ٹکٹ زیادہ سے زیادہ یعنی کہ پارٹی فنڈ میں پیسے دے سکتا ہو۔ تو یہی پھر میرٹ بنا، اور پھر میرٹ کا نتیجہ یہ نکلا کہ پارٹی میں پھڈے شروع ہو گئے ہیں۔ ایک تو ویسے بھی کافی سارے لوگ مایوس ہیں، کیونکہ وزارت اعلیٰ کے کافی سارے امیدوار ہیں، ان میں سے 2 امیدوار جو ہیں ان کو تو ٹکٹ مل گئے، ایک چودھری پرویز الہی کو، اور دوسرا جو سابق وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں سائیں عثمان بزدار، ان 2 کو ٹکٹ ملے۔ لیکن اور بہت سارے جو امیدوار تھے وزارت اعلیٰ کے، جس میں آپ شاہ محمود قریشی صاحب تھے، پارٹی کے سینئر وائس چیئرمین ہیں، ان کو بھی ٹکٹ نہیں ملا، حماد اظہر کو بھی ٹکٹ نہیں ملا، چودھری فواد کو بھی ٹکٹ نہیں ملا، اور بھی کافی سارے لوگ ہیں جن کو ٹکٹ نہیں ملا۔ تو اب دیکھتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے۔ لیکن جو زمان پارک کے بعد جناب احتجاج شروع ہو گیا، آج بھی وہاں پہ زمان پارک کے باہر جو عمران خان صاحب نے اپنی مبینہ حفاظت کے لیے جو ایک رش اکٹھا کر رکھا ہے، اس رش کی موجودگی میں جناب پروٹیسٹ شروع ہو گئے ہیں۔ اور پارٹیوں نے جنہوں نے پیسے دیے ہوتے ہیں جن کو کلیجے کو ہاتھ پڑتا ہے کہ جناب پیسے بھی لگ گئے اور ٹکٹ بھی نہیں ملا تو ہمارا بنے گا کیا، تو وہ پھر پارٹیاں ایسا کرتی ہیں کہ تو وہ کرتی ہیں کہ اچھا تمہیں ہم بلدیاتی انتخابات میں ایڈجسٹ کر لیں گے، اچھا تمہیں ہم مشیر بنا دیں گے، تمہیں فلانے محکمے میں لگا دیں گے۔ لیکن لوگ زیادہ تر اس میں سے لا رہے ہوتے ہیں، بہت کم ایسی کمٹمنٹس پوری ہوتی ہیں۔ اور پھر پاکستان تحریک انصاف تو اس وقت پاکستان کی ماشاءاللہ واحد پارٹی بن چکی ہے جہاں پہ صرف کرائٹیریا پیسہ ہے۔ آپ کو میں باقی تمام پارٹیوں میں
بہت سارے لوگ دکھا سکتا ہوں جو کہ انتہائی غریب ہیں. ابھی کل ہی کی مثال لیجیے, جو مفتی عبدالشکور صاحب وفاقی وزیر مذہبی امور فوت ہوئے ہیں. جمعیت علماء اسلام سے ان کا تعلق تھا, کچے مکان سے ان کا جنازہ نکلا ہے, اور ان کے بچوں کی حالت وہ دیکھ کے بندہ کہتے ہیں یار یہ بندہ اسمبلی تک کیسے پہنچا اور یہ بندہ وزیر کیسے بن گیا. تو باقی پارٹیاں تو اس بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو دیتے ہیں. اور اس طرح پیپلز پارٹی نے وہ سندھ میں وہ ایک وہ بچی تھی اس کی ریگستان کی, اس کو انہوں نے ٹکٹ دیا, سینٹ میں اس کو لے آئے. اسی طرح پی ایم ایل این کے اندر بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہ بالکل ہی عام آدمی ہیں, ایسے تو کئی ہیں جن کے پاس گاڑیاں تک نہیں ہیں اپنی, وہ بھی ایم پی ایز اور ایم این ایز بنے ہوئے ہیں. اور باقی جماعتوں میں بھی اے این پی میں بھی اس طرح ہوتا ہے. لیکن واحد پارٹی جس کا یہ دعویٰ تھا کہ جناب ہم عام آدمی کو آگے لے کے آئیں گے, صرف وہی پارٹی ہے جو کہ نوٹوں کے میرٹ پہ چل رہی ہے. تو احتجاج شروع ہو گئے جناب. اب یہ احتجاج آنے والے وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتے جائیں گے. ویسے یہ احتجاج ٹکٹ نہ ملنے پر ہر پارٹی کے اندر ہوتے ہیں, لیکن ادھر خالی مطلب وہ پارٹی کی خدمات اور کو نظر انداز کرنے کا والا دکھ نہیں ہے, ادھر تو نوٹوں والا بھی بڑا دکھ ہے. کیونکہ اب جو پیسے دے دیے ہیں وہ واپس تو نہیں لیے جا سکتے نا. اب یہ سارا پھڈا ہے اور یہ پھڈا بھی آگے چلے گا. اس سے آگے بڑھتے ہیں جناب. ایک صاحب ہیں فیصل خالق بندیال, ان کو جناب ٹکٹ دیا گیا ہے PP83 سے, خوشاب سے, پاکستان تحریک انصاف نے. اب اس میں خبر کیا ہے؟ خبر اس میں بہت چھوٹی سی ہے, لیکن اس چھوٹی سی خبر کے اندر ایک بہت بڑی خبر ہے. اور وہ چھوٹی سی خبر یہ ہے کہ فیصل خالق بندیال جناب چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے قریبی عزیز ہیں. بس اس سے آگے میں کوئی کمنٹ نہیں کرتا, اور اس سے آگے ہم اپنی دوسری خبروں کی طرف چلتے ہیں. اچھا جناب, اس وقت حکومت اور چیف جسٹس کے درمیان جو ہے وہ ایک جنگ جاری ہے. اگلے زمانوں میں جب جنگیں ہوتی تھیں, جب دو لشکر آمنے سامنے ہوتے تھے اور بعض اوقات وہ مطلب طاقت میں دونوں ہی بہت تگڑے ہوتے تھے, تو وہ جنگ کئی دن تک چلتی تھی, اور صبح سے لے کر شام تک فوجیں لڑا کرتی تھی, اور شام کو جو نہیں ہے وہ بگل بجتا تھا کہ جناب ابھی وقفہ ہو گیا. دونوں فریقیں دونوں جو فوجیں ہوتی تھیں وہ اپنے اپنے کیمپس میں واپس آ جاتی تھی, اور اگلے دن کی تیاری کرتی تھی, اپنے زخمیوں کو ڈریسنگ کرتی تھی, جو مر جاتے تھے لوگ ان کو ان کی تدفین وغیرہ کرتی تھی, اور اگلے دن پھر نئے سرے سے صف آرا ہو جاتے تھے ایک دوسرے کے خلاف. لیکن اس زمانے میں بھی ایسے مطلب وہ گھٹیا قسم کے جو مخالفین ہوا کرتے تھے کہ وہ جو اس جنگ بند ہونے کے بعد رات کی تاریکی میں شب خون مار دیا کرتے تھے, اور دوسری فوج جب وہ آرام کر رہی ہوتی تھی یا اپنے زخمیوں کو سیٹ کر رہی ہوتی تھی, میدان جنگ سے جا چکی ہوتی تھی, تو ان کے رہائشی علاقوں میں ان کے کیمپوں پہ حملہ کر کے ان کو مار دیتی تھی. تو اس کو شب خون مارنا کہتے تھے. اب شب خون کا لفظ تو ہمارے یہاں بہت مروج ہے, لیکن یہ اس کی اصل بیک گراؤنڈ ہے. تو وہ جناب یہاں پر جو ہے وہ کوئی وقفے کا بغل نہیں بجا. عید کی چھٹیاں ہو گئیں, لیکن عید کی چھٹیوں کے باوجود یہ جو جنگ جاری تھی وہ جنگ مسلسل جاری ہے. مثلاً آج ایک حکومت کی طرف سے ایک بہت بڑا ایک قدم ہوا, اور وہ قدم یہ ہوا کہ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ جو انہوں نے بنایا تھا وہ جناب آج سے نافذ العمل ہو گیا, اور حکومت نے اس کا گزٹ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے. اور یہ گزٹ نوٹیفیکیشن انہوں نے چیف جسٹس عمر عطا بندیال اور ان کے ایک ہم خیال بینچ کے اس حکم کے باوجود جاری کر دیا ہے, جنہوں نے کہا تھا کہ جناب یہ نوٹیفیکیشن ہوگا تو اس کے اوپر عمل درآمد ہم روکتے ہیں اور ہم اس کو بعد میں سنیں گے. اچھا, اب وہ جو حکم تھا وہ اس کو غیر قانونی کیسے کہا جا سکتا ہے؟ اس کو غیر قانونی ایسے کہا جا سکتا ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ایک بینچ میں یہ حکم سنایا تھا اپنے دوسرے ساتھی کے ساتھ مل کے کہ جناب جب تک پارلیمنٹ اس ایکٹ پر کام مکمل نہیں کر لیتی کوئی بینچ نہیں بنے گا اور کوئی آرڈر پاس نہیں ہو سکے گا. سو اس حکم کی روشنی میں دوسرا حکم غیر قانونی تھا, اس کی روشنی میں یہ حکومت کا ایکٹ غیر قانونی ہے. سو دونوں پارٹیاں ایک دوسرے کو غیر قانونی کرنے کی کوشش کر رہی ہیں. لیکن یہ ایک بڑا گولا حکومت نے داغا. نہ صرف گزٹ نوٹیفیکیشن انہوں نے جاری کر دیا, بلکہ جو پرنٹنگ کارپوریشن کو ایک لیٹر بھی لکھ دیا کہ جناب یہ جو سپریم کورٹ جو ایکٹ ہے اس کی نئی کاپیاں چھاپ کر جو ہے وہ 100 کاپیاں مختلف اداروں کو بھجوائی جائیں گی. تو حکومت تو پیچھے نہیں ہٹی, حکومت نے گولا داغ دیا. اب حکومت نے یہ گولا داغا تو پھر جناب چیف جسٹس صاحب کہاں بیٹھتے تھے؟ چھٹیاں تھیں, چیف جسٹس صاحب گھر ہوں گے, انہوں نے اپنے گھر میں وہی رجسٹرار جن کو حکومت نے تبدیل کر دی, لیکن چیف جسٹس صاحب ان کو نہیں تبدیل کرے. انہیں رجسٹرار کو بلا کر ان کو کہا کہ جناب اب چونکہ اس نوٹیفیکیشن کے تحت تو اب چیف جسٹس صاحب اکیلے بینچ نہیں تشکیل دے سکتے اور نہ ہی 100 موٹر نوٹس لے سکتے ہیں, لیکن انہوں نے اپنے وہ جو رجسٹرار صاحب ہیں ان کو بلا کر عشرت علی صاحب کو حکم جاری کر دیا کہ یہ جناب
آئندہ ہفتے کی جو ہے یہ کاز لسٹ ہے یہ جاری کر دی جائے، یعنی کہ انہوں نے بینچ تشکیل دے دیے اس نوٹیفیکیشن کے باوجود۔ تو انہوں نے یہ اعلان کر دیا کہ جوابی گولہ دا کہ جناب ہماری طرف سے بھی جنگ جاری ہے، ہم اس معاملے میں پیچھے نہیں ہٹیں۔ اب یہ جنگ جائے گی آگے جب چھٹیاں ختم ہوں گی اس کے بعد، لیکن یہ بھی ممکن ہے کہ چھٹیوں کے دوران ہی کوئی معاملہ ہو جائے، کیونکہ معاملات اس وقت جناب پہنچ چکے ہیں ڈو اینڈ ڈائی پر، ہم نہیں یا تم نہیں والا معاملہ اس وقت چل رہا ہے۔ اچھا اب یہ سارا معاملہ کیا ہو گیا؟ پہلے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ایک حکم جاری کیا کہ جناب یہ آپ نہیں کر سکتے، آپ اس کو مت بینچ بنائیں، نہ از خود نوٹس لیں، اور اس کو پھر جناب سپریم کورٹ کے رجسٹرار کے ذریعے ایک جاری کروایا گیا، ایک پریس ریلیز کہہ لیں یا لیٹر کہہ لیں کہ جی یہ حکم جو نہیں نافذ العمل نہیں ہے۔ یہ بھی ایک نیا کام تھا جوڈیشل ہسٹری میں کہ ایک ایگزیکٹو جو ہے رجسٹرار جو ہے وہ ایک عدالتی حکم کو نل اینڈ وائڈ قرار دے رہا ہے۔ تو وہ معاملہ ہوا، اس کے بعد پھر یہ اب سارے معاملات ہو گئے۔ تو اب جناب حکومت نے عملی طور پر پاس دے دیا ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو کہ سینئر موسٹ جج ہیں چیف جسٹس کے بعد، اب وہ جو نیا نوٹیفیکیشن ہے اس کے مطابق اب جو بھی بینچ تشکیل دینا ہے وہ 3 لوگوں نے مل کر دینا ہے، جس میں چیف جسٹس اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس سردار طارق، یعنی کہ جو 3 سینئر موسٹ جج ہیں وہ مل کر بینچ تشکیل دے سکتے ہیں، اکیلے نہیں دے سکتے۔ تو اب چیف جسٹس نے اکیلے بینچ تشکیل دے کر یہ اعلان کر دیا کہ جی میں نہیں تھوڑا نوٹیفیکیشن بندہ۔ تو پھر اب یہ پارلیمنٹ نے پاس دے دیا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو۔ اب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس سردار طارق جو ہے وہ اب دیکھتے ہیں کہ وہ اس میں ہم معاملے کے اوپر اپنا کیا عمل دیتے ہیں، کیا رد عمل دیتے ہیں۔ وہ ہم آپ نے تو نہیں، بہت سارے لوگ جو ہوں گے جو نوجوان ہیں ان کو تو شاید پاکستان کی ہاکی کے عروج کا دور یاد نہیں۔ ایک زمانہ تھا کہ ہاکی کے تمام ٹائٹل جو ہیں، ورلڈ کپ ہو، اولمپک ہو، ایشیا کپ ہو، چیمپئنز ٹرافی ہو، جو بھی گیمز ہوں ان میں پاکستان کے پاس وہ ٹائٹل ہوا کرتا تھا۔ باقی ساری ٹیمیں باقاعدہ پاکستان کی ہاکی ٹیم کے سامنے بکریاں بنی ہوئی نظر آتی تھیں۔ لیکن اس کے بعد وہ دور لد گیا۔ لیکن جو ایک شہباز سینئر صاحب کے زمانے تک کا جو دور تھا اس میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس طرح والی ہاکی تو نہیں، لیکن بہرحال ایک اچھی معیاری ہاکی کھیلی جاتی تھی۔ اب تو پاکستان کی ہاکی کے بڑے غرق ہو گیا ہوا ہے۔ تو وہ اس وقت ایک وہ جو کمنٹیٹر ہوتے تھے ٹی وی پر، وہ لوگ بڑے شوق سے میچ دیکھتے تھے، تو وہ جب ایک دوسرے کو پاس دیتے تھے نا پاکستان کے پلیئر، وہ کہتے ہیں سمیع اللہ سے کلیم اللہ، کلیم اللہ سے سمیع اللہ سے حسن سردار، تو وہ ایک پاسنگ چل رہی ہوتی تھی، ایک دوسرے کو پاس دے کے دوسرے کی ڈی پر حملہ کیا کرتے تھے۔ وہی جو شہباز سینئر کے دور میں تھا وہ اس میں ایک بڑی مشہور ان کی آپس میں کمبینیشن تھا شہباز سینئر کا اور وسیم فیروز کا، کہ شہباز سینئر سے وسیم فیروز، وسیم فیروز سے شہباز سینئر، شہباز سینئر سے وسیم فیروز، اور یہ گول اس طرح کی آواز آتی تھی۔ تو جناب پارلیمنٹ نے اب پاس دے دیا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو۔ اب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ڈی پر جانا ہے اور گول کرنے کی کوشش کری۔ اب دیکھتے ہیں وہ کر پاتے ہیں یا نہیں کر پاتے۔ وہ جسٹس سردار طارق سے بیٹھ کے مشاورت کریں گے اور اس کے بعد کچھ ہوگا۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ عید کی چھٹیوں کے درمیان جناب ٹھلے نہیں پڑنا، الرٹ رہنا، کسی بھی وقت بڑی بڑی خبریں آ سکتی ہیں اور آئیں گی، اور یہ جو صورتحال نظر آ رہی ہے اس کے مطابق۔ اچھا اس ساری صورتحال میں اب کیا ایسا ہے کہ یہ جو حکومت ہے وہ پاس دے کے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو آرام سے بیٹھ کے، ایسی بات نہیں ہے جناب۔ آج بھی چھٹی کے باوجود وزیر اعظم پاکستان نے جناب کچھ ایکسکلوزیو قسم کی ملاقاتیں کی ہیں، اور وہ ملاقاتیں انہوں نے کی اپنے قانونی مشیران سے کی ہیں، وزیر قانون سے، اٹارنی جنرل سے، سابق وزیر قانون زاہد احمد سے، ان تمام لوگوں سے مختلف آپشنز پر غور کیا جا رہا ہے۔ وہ آپشنز کون سے ہیں یہ بھی آپ سے ذکر کر دیتے ہیں۔ ایک آپشن تو یہ ہے کہ جناب اگر جو چیف جسٹس صاحب ان کو ایک ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے ہٹا دیا جائے، تو اب سوال یہ پیدا ہے کہ چیف جسٹس کو ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے ہٹایا جا سکتا ہے یا نہیں جا سکتا۔ تو اس کی حمایت میں بات کرنے والے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اگر عدلیہ بحال ہو سکتی ہے ایک ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے، پرائم منسٹر کے جب افتخار چودھری صاحب کے دور میں عدلیہ جو ہے وہ بحال ہوئی تھی تو وہ اس وقت کے وزیر اعظم یوسف صاحب گیلانی کے ایگزیکٹو آرڈر کے تحت ہوئی تھی۔ تو اگر ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے عدلیہ بحال ہو سکتی ہے تو پھر وہ مطلب ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے ان کو گھر بھی بھیجا جا سکتا ہے، یہ ایک دلیل دی جاتی ہے۔ میں اس کی قانونی یہ کتنی مضبوط ہے یا نہیں میں اس میں نہیں پڑھتا۔ دوسری دلیل یہ دی جا رہی ہے کہ جناب بجائے اس کے کہ براہ راست ہم چیف جسٹس کے لیے کو ہٹانے کا ایگزیکٹو آرڈر جاری کریں، کیوں نہ وہ جو ایگزیکٹو آرڈر ہوا تھا عدلیہ کی بحالی کا جس میں جج بحال ہوئے تھے، اس میں عمر عطا بندیال بھی تھے، غالباً اس وقت لاہور ہائی کورٹ میں تھے، تو ہم ان کی حد تک وہ آرڈر کو ہم کہہ دیں کہ جی وہ غیر مؤثر ہے، تو وہ بطور ہائی کورٹ کے جج غیر مؤثر ہو گئے، تو پھر وہ سپریم کورٹ میں ان کا آنا اور یہ سارا کام ہی لپیٹا جائے گا، سارا کام ہی ختم ہو جائے گا۔ تو یہ بھی ایک آپشن موجود ہے۔ تو اب یہ آپشنز پر معاملہ چل رہا ہے۔ چیف جسٹس صاحب
بیٹھے ہوئے ہیں اپنے ہم خیال دوستوں کے ساتھ اور آرڈرز کری جا رہے ہیں. ادھر سے حکومت بھی پارلیمنٹ کھیل رہی ہے. لیکن ہم خیالوں کے بیچ میں بھی ایک اختلاف آ گیا جناب. ہم خیالوں کے بیچ میں اختلاف یہ آ گیا کہ کل جب سماعت ہوئی تھی اور 3 رکنی بینچ نے سماعت کی تھی, جسٹس عمر عطا بندیال, جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس منیب اختر, تو یہ ان تینوں نے آرڈر جاری کیا اور کہا تھا کہ 4 بجے دوبارہ سماعت کریں گے. اور جب 4 بجے دوبارہ سماعت نہیں ہوئی, 5 بجے کے قریب چیمبر میں سماعت ہوئی تو اس میں 2 جج موجود تھے, تیسرے جج صاحب غائب تھے. عمر عطا بندیال صاحب موجود تھے اور اعجاز الاحسن صاحب موجود تھے, تو منیب اختر صاحب موجود نہیں تھے. اب اس میں ایک فیکٹ ہے کہ یہ پتہ چلا کہ ان کی فلائٹ تھی شاید 4 بجے کی, تو انہوں نے کراچی جانا تھی, عید کی چھٹیاں شروع ہو گئی تھی, تو وہ کراچی کے لیے چلے گئے تھے. وہ چلے ضرور گئے تھے, لیکن جو ذرائع ہیں ان کا کہنا ہے کہ جانے سے پہلے ان کی کچھ اختلاف رائے ہوا, بلکہ تلخی تک بات گئی, اس بات پہ گئی. اچھا, یہ اس بات پہ نہیں گئی کہ وہ کوئی اس بینچ سے کچھ چھوڑ رہے ہیں یا کوئی پھوٹ پڑ رہی ہے, نہیں. اختلاف رائے ہوا ہے. اور وہ کیا ہوا ہے کہ ان کا یہ کہنا تھا, کیونکہ جب 2 بجے سے پہلے سماعت چل رہی تھی تو جسٹس منیب نے یہ کہا کہ جی ہم 14 مئی کے فیصلے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے, جبکہ جو چیف جسٹس عمر عطا بندیال انہوں نے انہیں ٹوکا اور کہا کہ نہیں, دیکھتے ہیں کہ ہم اس معاملے میں کیا کر سکتے ہیں کہ ان کے مذاکرات ہو جائے. تو اس بات پر جو اختلاف کورٹ روم میں ہوا تھا وہ بعد میں چیمبر میں بھی جا کے سے بات ہوئی, اور جو جسٹس منیب تھے وہ کہنے لگے نہیں جی ہم تو اس آرڈر سے پیچھے نہیں ہٹیں گے, آپ کو ایسی بات نہیں کرنی چاہیے. ان کا کہ نہیں, ہم نے موقع دیا ہے آپس میں بیٹھ کے بات کر لیں. یعنی کہ جو یہ بات ہے اس چیز پہ اختلاف ہوا ہے کہ جی 14 مئی والے آرڈر پہ ہم نے قائم رہنا ہے یا کہ ان کو موقع دینا. تو وہ پھر انہوں نے کہا کہ جی ٹھیک ہے, پھر آپ سنیں سماعت, تو میں تو جا رہا ہوں, چھٹی ہے میری, میں تو جا رہا ہوں. تو وہ اس پر چلے گئے تھے. اور اب عید کی چھٹیاں چل رہی ہیں, اور آپ سب کو عید مبارک, اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کی خیر رکھے, اور یہ جو بحران جو ہے وہ اس وقت چل رہا ہے, اس سے پاکستان باعزت طریقے سے ابھرے. اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.